السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے حوالے سے ہم بات کریں گے، جو کہ تاریخی ججمنٹ ہے، جو کہ پیر 26 اپریل کو جاری کی گئی ہے۔ یہ 10 رکنی بینچ تھی۔ اس بینچ کی سربراہی کر رہے تھے جسٹس عمر عطا بندیال، اور 10 میں سے 6 ججوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ سیرینا عیسیٰ کی درخواستیں جو ہے وہ منظور کر لی ہیں۔ ان کی منظوری کا مقصد کیا ہوا؟ یہ نہ صرف پاکستان میں رول آف لا کی جیت ہوئی ہے، انصاف کی جیت ہوئی ہے، اور آمرانہ سوچ رکھنے والے اور رول آف لا کی مخالفت کرنے والے، ڈنڈے کی سوچ پہ معاملات چلانے والے جو لوگ ہیں، ان کی سوچ کو شکست ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ کی یہ ججمنٹ تاریخ میں اپنی نوعیت کی ایک نرالی قسم کی ججمنٹ مانی جائے گی، اور صدیوں تک جو ہے یہ یاد رہے گی کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے جو حکومت بدلہ لینا چاہتی تھی، ایک جج کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا تھا، ان کو جو ہے وہ انصاف ملا آخر۔ یہ اور بات ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے، جب سے صدارتی ریفرنس صدر عارف علوی صاحب نے، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے، اور وزیر قانون فروغ نسیم، اور اس وقت کے اٹارنی جنرل انور منصور جو ہیں، وہ انہوں نے یہ ڈرافٹ کیا تھا کہ صدارتی ریفرنس کے ذریعے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اس میں پیش جو مین حکومت کی جانب سے شخص تھے وہ بیرسٹر شہزاد اکبر تھے، جنہوں نے خفیہ طریقے سے انویسٹیگیشنز کی، جو کہ خلاف قانون ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ہٹانے کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل میں جب یہ ریفرنس آیا تھا، تو اس وقت جسٹس آصف سعید کھوسہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، اور انہوں نے کوشش کی تھی کہ دباؤ ڈال کے جسٹس فائز عیسیٰ کو جو ہے وہ نکالا جائے تاکہ وہ ریزائن کر جائیں، لیکن قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں، رول آف لا کے لیے، پاکستان میں انصاف کی خاطر، عدل کی خاطر انہوں نے جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا، اور بالآخر آج وہ کامیاب ہوئے۔ باوجود تمام حکومتی دباؤ، پریشر، اور جو بھی ٹیکٹکس حکومت میں اور ان کی اسٹیٹ کے جو تمام ادارے ان کی ماتحت ہیں، وہ سب انہوں نے جو اپنائی، لیکن اس میں وہ ناکام ہوئے ہیں۔ آج انصاف جیتا ہے۔ ہوا کیا کہ پہلے ریفرنس دائر ہوتا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف۔ اس کے خلاف جب وہ گئے سپریم کورٹ کے پاس، تو انہوں نے 10 رکنی بینچ بنا دی۔ 10 رکنی بینچ میں سے 7 ججوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو اہلیہ ہیں سیرینا عیسیٰ، ان کی جائیداد کی جو ہے وہ FBI انویسٹیگیٹ کرے، اور وہ رپورٹ جو ہے پھر سپریم جوڈیشل کونسل میں آئے، اور اگر سپریم جوڈیشل کونسل سمجھے کہ وہ رپورٹ اتنی ہے کہ واقعی اس جج کا کنڈکٹ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر ان کو فارغ کر دے۔ جبکہ 3 ججوں نے کہا کہ نہیں، سپریم کورٹ کے سٹنگ جج کے خلاف حکومتی ریفرنس جو ہے یہ بدنیتی پہ مبنی ہے، لہٰذا اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اور پھر اس پوائنٹ، سنگل پوائنٹ سے تو تمام ججوں نے اتفاق کیا کہ صدارتی ریفرنس بدنیتی پہ مبنی ہے، اس کو خارج کیا گیا۔ لیکن جو چیز پریئر میں بھی نہیں تھی، وہ چیز ججوں نے، 7 ججوں نے کہا کہ جی سیرینا عیسیٰ کے خلاف جو ہے انویسٹیگیشن FBI کرے، اور اس کی بیس پہ جو ہے رپورٹ آئے سپریم جوڈیشل کونسل میں۔ تو سیرینا عیسیٰ یہ اپیل لے آئیں کہ میں فریق ہی نہیں تھی، مجھے سنا ہی نہیں گیا، تو یہ کیسے جج صاحبان جو ہے وہ میرے خلاف فیصلہ کر سکیں۔ انہوں نے نظر ثانی کی درخواست یہ لے آئی، اور انہوں نے کہا کہ یہ اس کو کویش کیا جائے۔ جو ججمنٹ تھی 19 جولائی 2020 کو جو ججمنٹ آئی تھی 7-3 سے، اس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی نظر ثانی کی درخواست دائر کی کہ یہ جو کہا گیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کی جو تلوار ان کے سر پہ لٹکائی گئی ہے 7 ججوں نے، اس کو ختم کیا جائے۔ اب پھر دوبارہ جو ہے انہی 10 ججوں نے، جنہوں نے یہ فیصلہ سنا تھا، وہ نظر ثانی کی درخواست کی سماعت کی، اور کئی ہفتے تک وہ سماعت ہوتی رہی، اور اس میں جو ہے حکومت کی یہ کوشش تھی کہ کسی طریقے سے
جو ہے اس کو کیس کو لٹکایا جائے، تاخیری حربے استعمال کرتے رہے، اور فروغ نسیم آج وہ پیش بھی نہیں ہوئے تھے، تو اس کے بعد جو ہے ان کو کہا گیا کہ وہ اپنے تحریری دلائل دیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے یہ فیصلہ ہوا، اور یہ حیرت کی بات یہ ہے کہ جو اس 10 رکنی بینچ کے سربراہ تھے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، ان کے ساتھ جو ہے وہ اقلیت والے 4 جج رہے، جنہوں نے یہ کہا کہ 19 جون 2020 کا جو فیصلہ ہے اس کو برقرار رہنا چاہیے، جبکہ اکثریتی جج جو ہیں 6 جج جو ہیں، آپ کو یہ پہلے 4 جج اسکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے، اور بالکل دائیں طرف اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ہیں جسٹس عمر عطا بندیال، اور ان کے ساتھ جو ہے یہ جو ہے اور 4 جج 3 جج اور ہیں ان کے ساتھ، وہ بھی آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے۔ تو ان میں جو ہے جسٹس سجاد علی شاہ ہیں، یہ داڑھی والے صاحب، اور جسٹس منیب اختر صاحب ہیں، اور جسٹس قاضی امین جو ہیں، یہ 4 جج ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو 19 جون کا فیصلہ تھا اس کو برقرار رکھا جائے، جبکہ 6 جج صاحبان جو ہیں اس بینچ کے معزز جج صاحبان جو اب آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں، ان میں اگر آپ جو ہے وہ بائیں جانب سے دیکھیں گے تو پہلے جج جو داڑھی والے جسٹس مقبول باقر صاحب ہیں، اور پھر ان کے ساتھ جو ہے جسٹس جو ہے منظور احمد ملک صاحب ہیں، اور جسٹس امین الدین صاحب ہیں، جسٹس امین الدین خان صاحب، اور پھر منصور علی شاہ صاحب ہیں، اور مظہر عالم میاں خیل صاحب ہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہیں۔ یہ 6 جج صاحبان جو ہے انہوں نے سیرینا عیسیٰ کی درخواست منظور کر لی، اور ٹیکنیکل ایک بات اس میں ہے وہ یہ کہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے جو اپنا قاضی فائز عیسیٰ کی جو درخواست تھی اس کو جو ہے وہ نہیں کیا، کیونکہ ان کی نظر میں سپریم کورٹ کے حاضر سروس جج کے خلاف جو کیس کرنا یہ غیر قانونی ہے، تو لہٰذا وہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی درخواست تھی وہ 5 ججوں کے ججمنٹ سے آئی، لیکن جو اسی ایشو پہ کہ اس درخواست کو جو ریفرنس ختم کرنے کی بات ہوئی تھی، اور 19 تاریخ کا فیصلہ جو ہے وہ معطل کرنے اور اس کو منسوخ کرنے کی جو نقطہ تھا، وہ تمام بار کونسلز، پاکستان بار کونسل، 4 صوبوں کی بار کونسلز، مختلف جو وکلاء حضرات ہیں ان کی جانب سے جو آئی تھیں، البتہ وہ پھر 6-4 سے جو ہے وہ منظور ہوئی ہیں۔ تو یہ جو انصاف کی جیت ہوئی ہے، پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی حاضر سروس سپریم کورٹ کے معزز جج کے خلاف اس طرح کا کیس کیا جائے اور اپنے ساتھی ججز جو ہے وہ اس طرح کریں۔ سجاد علی شاہ کے کیس میں اس طرح ضرور ہوا تھا، لیکن وہ جسٹس سجاد علی شاہ بڑے معتبر جج تھے، وہ ماضی میں رہے ہیں۔ جو ابھی سجاد علی شاہ آپ نے دیکھا یہ ڈیفرنٹ شخصیت ہیں، ان کا نام بھی غالب وہی ہے، لیکن اس وقت نواز شریف صاحب کے دور میں جو ہے رفیق تارڑ صاحب جو صدر بنے تھے تو وہ بریف کیس بھر کے گئے تھے کوئٹہ میں جا کے ججوں کو، پھر بڑے قصے ہوئے تھے۔ خیر اس تفصیل میں ہم نہیں جا رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو یہ علم ضرور ہے کہ پاکستان کی اس چیکرڈ ہسٹری میں ہمیشہ آمروں نے جب بھی مارشاء اللہ لگائے تو ان کو جو تو آئین میں ترمیم کا اختیار، آئین کو منسوخ اور توڑنے کا اختیار یہ عدلیہ ہی دیتی رہی ہے، اور اس عدلیہ میں بہت سارے معزز نام بھی ہیں جنہوں نے انصاف پر مبنی فیصلے کیے۔ حکمران وقت کو انہوں نے جو ہے منہ پہ تماچا دے مارا اور انصاف کا بول بالا کیا ہے۔ تو یہ 6 جج جو ہیں، جن جج صاحبان نے جو ججمنٹ دیے، اب مزید تفصیلات تو ڈیٹیل ججمنٹ جب آئے گی تو اس میں دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، اور یہ جو اخلاقی طور پہ، قانونی طور پہ صدر، وزیر اعظم، وزیر قانون، شہزاد اکبر، ان سب کی جو سبکی ہوئی ہے، ان کے پاس اب کیا اخلاقی جواز ہے کہ یہ بیٹھ کے جو ہے حکومت کے امور چلائیں۔ تو بہرحال یہ دیکھنا ہوگا کہ جو تحریری اور طور پہ تفصیلی طور پہ ججمنٹ آئے گی اس میں کیا اس بات کا دروازہ بند کیا جا سکتا ہے کہ کسی جج صاحب کو نشانہ نہ بنایا جائے، کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہ سب کو پتہ ہے کہ 2017 میں جب تحریک لبیک پاکستان نے ایک دھرنا دیا تھا یہاں پر،
اس وقت جو ہے ججمنٹ دی تھی 2017 میں کہ سیاست میں فوج کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ سیاست میں مداخلت فوج کے اپنے حلف سے جو ہے وہ غداری ہے۔ اس فیصلے کی بنا پہ ان سے جو ہے تعصب برتا گیا اور پھر یہ ریفرنس کے ڈرامے کیے گئے، تو بہرحال انصاف کا بول بالا ہوا اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اب 2023 میں شاید ان کا ٹرن ہے چیف جسٹس بننے کا، تو یہ ایک اچھا فیصلہ تھا۔ اس وقت عدالتی کمرے میں موجود تمام لوگوں نے جو ہے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خوش نہیں تھے کیونکہ وہ جس کرب سے گزرے تھے، لیکن ان کی اہلیہ، ان کی بیٹی جو قانون دان ہے، وہ آپس میں ماں بیٹیاں گلے ملی، خوشی کا اظہار کیا، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے چہرے پہ وہ خوشی نظر نہیں آ رہی تھی جو آنی چاہیے، چونکہ انہوں نے کہا کہ آج انصاف جیتا ہے، آج وکلا جیتے ہیں۔ دوستو، اگر یہ پروگرام آپ کو اچھا لگے تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کیونکہ آپ کو اس طرح کی چیزیں بہت ساری آج کل میڈیا پہ بڑی پابندیاں ہیں اور بہت سارے مین اسٹریم میڈیا پہ یہ چیزیں نہیں آتی، تو اس طرح کی چیزیں جو ہے آزاد صحافت کے حوالے سے اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم کم از کم آپ کو مس گائیڈ نہیں کریں گے، تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔